جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب جہاد ہو رہا تھا، جناب عثمان بن عفان شام کے لوگوں کو اور عراق کے لوگوں کو تیار کر رہے تھے جہاد کرنے کے لیے، اور ان کو بھیجنا چاہ رہے تھے بلا کہاں؟ ذرا غور کیجئے گا، ذرا کہاں؟ آرمینیا، آذربائیجان۔ جناب عثمان بن عفان اہل شام کو، اہل عراق کو جہاد کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آرمینیا بھیج رہے ہیں، آذربائیجان بھیج رہے ہیں۔ اور اس دوران جناب عثمان بن عفان کے پاس پہنچتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین، شام کے لوگ، عراق کے لوگ جمع ہو چکے ہیں اور ان کی قراتوں میں فرق ہے۔ شام کے لوگ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات کے مطابق پڑھتے ہیں، عراق کے لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کے مطابق پڑھتے ہیں، اور اس وجہ سے ان لوگوں کے مابین اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آپ ان اختلافات کا حل نکالیے، اس کا علاج کیجئے، کہیں وہ صورتحال پیدا نہ ہو جائے جو صورتحال یہودیوں کے ہاں پیدا ہوئی، جو صورتحال عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوئی۔ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تورات کے معاملے میں، انجیل کے معاملے میں۔ چنانچہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی میں کون لوگ تھے؟ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کمیٹی میں تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کمیٹی میں تھے جناب سعید بن عاص اموی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کمیٹی میں چوتھے نمبر پہ تھے عبد الرحمن بن حارث بن ہشام۔ یہ چار لوگ ہیں، ان میں سے تین قریشی ہیں، مکہ کے رہنے والے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے، اور ایک جو زید بن ثابت ہیں یہ انصاری ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ جناب عثمان بن عفان نے کہا کہ قرآن کریم کے وہ اوراق، وہ کاغذات، وہ صحیفے جن پہ قرآن کریم لکھا گیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ میں منگواتا ہوں۔ وہ کس کے پاس ہیں؟ وہ سیدہ حفصہ کے پاس ہیں۔ تو وہ میں منگواتا ہوں اور آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں، آپ لوگ وہاں سے قرآن کریم نقل کریں اور قرآن کریم کو مصاحف کی شکل میں لکھیں، کتابی شکل میں لکھیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی کئی کاپیاں تیار کی گئیں، کئی نسخے تیار کیے گئے، اور ان کو سٹینڈرڈ نسخے کہا گیا، اور یہ نسخے مختلف شہروں میں روانہ کر دیے گئے۔ اور وہ نسخے جو ان کے مطابق نہیں تھے، جناب عثمان بن عفان نے ان کو جلانے کا حکم دیا۔ یہ جو نسخے تھے ان میں کیا مسئلہ تھا؟ یہ نسخے جو آخری بار نبی علیہ السلام نے قرآن کریم پڑھا ہے، جبریل علیہ السلام کو سنایا ہے، ان کے مطابق نہیں تھے۔ ان میں کئی ایسی آیات تھیں جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی، اور کئی ایسی باتیں تھیں جو تفسیر کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ جن صحابہ کرام نے قرآن کریم کے ان مصاحف کو تیار کیا تھا، ان کے ہاں صورتوں کی ترتیب میں اختلاف تھا۔ صورتیں یہی تھیں لیکن ترتیب کچھ اور تھی۔ تو اس لیے جناب عثمان بن عفان نے وہ تمام نسخے، وہ تمام کاپیاں جلانے کا حکم دیا۔ آج میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ قرآن کریم کے زید اور راگ کو جلائیں، کیونکہ آج لوگوں نے اس کو توہین بنا دیا ہے، قرآن کریم کی گستاخی بنا دیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی بھائی ایسا کام نہ کرے۔ لیکن صحابہ کرام نے بخاری شریف کے مطابق یہی کچھ کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم کے زید اور راگ کے ساتھ کیا کچھ کرنا چاہیے، یہ طریقہ سب سے بہتر ہے، یہ طریقہ سب سے عمدہ ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب عثمان بن عفان نے کمیٹی تشکیل دی، اور کمیٹی کو آرڈر دیا گیا کہ اگر کسی جگہ قرآن کریم کی لکھائی کے معاملے میں، رسم کے معاملے میں اختلاف ہو، لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا، تو وہاں پہ قریش کی زبان میں لکھا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ اس کمیٹی نے قرآن کریم کے یہ نسخے تیار کیے۔